خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ بھی دیکھیں بہت بڑے ولی ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی تھے، یہ بھی یتیم تھے، بچپن میں یتیم ہو گئے۔ گھر میں جس دن فاقہ ہوتا تھا، گھر میں روٹی نہیں پکتی تھی جس دن، اس دن ان کی ماں کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں روٹی پکتی رہتی تھی تو میں اکتا جاتا تھا۔ میں یہ بات اپنی ماں کے منہ سے جب سنتا تھا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا۔ یہ بات سننے کے لیے اپنی ماں کے منہ سے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں میں ترس جاتا تھا۔ ایک دن ہمارے دروازے پر کوئی آدمی آ کے آٹے کی بوری رکھ گیا، وہ کئی دن ہمارے گھر سے وہ آٹا ہی نہیں مکا۔ اب میں انتظار کرتا تھا کہ کون سا ایسا وقت آئے کہ ہمارا آٹا ختم ہو جائے اور میری ماں مجھے کہے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ کہتے یہ بات سننے کے لیے میں ترس جاتا تھا۔ ایک دن یہاں چاند نظر آیا تو ماں کی قدم بوسی کی آ کے اور کہا ماں نیا چاند مبارک ہو، نیا چاند آپ کو مبارک ہو۔ ماں نے کہا بیٹا آج تو مجھے تو نئے چاند کی مبارکباد دے رہا ہے، میری قدم بوسی کر رہا ہے، جب اگلا چاند نظر آئے گا تو کس کو آ کے تو مبارکباد دے گا، کس کی قدم بوسی کرے گا؟ تو کہتے میں سمجھ گیا کہ میری ماں تو جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا اماں آپ جا رہی ہیں؟ کہ ہاں بیٹا میں تیاری کر رہی ہوں جانے کی۔ تو کہا کہ مجھے آپ کس کے سہارے پر چھوڑ کے جائیں گی؟ ماں خاموش ہو گئی، اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ صبح تہجد کے وقت بیٹے کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بیٹا تو نے پوچھا تھا شام کو کہ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہے، اپنا ہاتھ دکھا، مجھے دایاں ہاتھ دکھا۔ دایاں ہاتھ ماں کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ بیٹا میں تجھے اللہ کے سپرد کر کے جا رہی ہوں، اور اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یا اللہ میں یہ اپنا بیٹا تیرے سپرد کر کے جا رہی ہوں۔ یہ بات کہی اور وہ جسم سے نکل گئی۔ وہ مائیں جو تھی نا وہ بھی ولی اللہ تھیں، وہ بھی عام ماؤں جیسی مائیں نہیں تھیں، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی، پھر وہ بچے جو ہیں وقت کے بہت بڑے ولی بنے ہیں۔